फरमाए। کہ اس کو مصلی بنا لو، قریب نماز پڑھو، سیدھ میں نماز پڑھ لو، قریب نماز پڑھ لو، اس کے آس پاس جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے نماز پڑھ لو۔ یہاں نماز پڑھو گے اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا، حج بھی قبول کر لے گا۔ ذرا غور کیجئے، اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں ہٹایا، پتھروں سے ہٹایا ہے، پتھر توڑے گئے، لیکن حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، ان پتھروں کے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ پتھروں سے دور کیا، ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ وہ پتھر ہیں جس پہ کسی کے قدم لگے ہیں، کسی کے لب لگے ہیں، اس لیے ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے۔ اب آگے آئیے، چاہے زمزم پہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی کھڑے ہو کے پئیں، جو دعا مانگے پوری ہوگی، جس نیت سے پئیں پوری ہوگی۔ دنیا کے اوپر جتنے بھی چشمے جاری ہیں، وہ کشمیر میں ہو یا دنیا کے کسی اور خطے میں، وہ چشموں کو جاری کرنے والا کون ہے؟ اور چاہے زمزم کو جاری کرنے والا کون؟ سب چشموں کا خالق اور جاری کرنے والا اللہ۔ تو اس چشمے کو بھی اللہ نے جاری کیا، باقی دنیا کے چشموں کو بھی اللہ نے ہی جاری کیا، لیکن اس چشمے کا پانی کھڑے ہو کے پئیں، اس کا پروٹوکول ہے، اعزاز ہے۔ باقی چشمے بھی اللہ کے جاری کردہ، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ اس لیے کہ اس چشمے نے اللہ کے نبی کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، حضرت خلیل کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل کے بوسے لیے، ان کے قدموں کے بوسے لیے۔ اور جس نیت سے پیو، علماء کہتے ہیں اس نیت کو اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ سین حرم میں بڑا ہجوم تھا، ایک بہت بڑے محدث آئے ہوئے تھے، لوگ ان کی زیارت میں بڑھتے تھے، رش بڑا تھا، جو مسافہ کرتا دھکا لگتا آگے چلا جاتا، پھر دوسرا آدمی آ جاتا۔ ایک آدمی نے دیکھا، اس کا جی چاہا کہ میں ان بزرگوں کے پاس چند لمحوں کے لیے بیٹھوں، چونکہ اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی دولت ہے، اگر مل جائے تو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو وہ چاہے زمزم پہ آئے، آب زمزم پیا، اور پھر ان بزرگوں کے پاس جا کے کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ کہا سنا ہے آب زمزم جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہو جاتی ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو وہ محدث جن کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا، لوگ لائن میں آتے اور آگے جاتے، کہنے ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ کہا پھر میں ابھی آب زمزم پی کے آیا ہوں، اور اس نیت سے پی کر آیا ہوں کہ آپ سے اللہ کے رسول کی 100 حدیثیں سنوں گا، یہ ہے میری نیت، اور ابھی میں پی کے آیا ہوں۔ تو وہ فرمانے لگے بیٹھ جا، پھر باقی کام بعد میں ہوں گے، پہلے 100 حدیثیں سن لیں۔ تو آب زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہوتی ہے۔ کیا اعزاز ہے اس میں؟ کہ اس نے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم چومے ہیں۔ آگے آج صفا مروہ پہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج کا مقصد ہے ہمیں ماضی سے جوڑا جا رہا۔ صفا مروہ نصف میل کی دوڑ ہے، اور 7 چکر میں 3.5 میل بن جاتے ہیں۔ حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہاں حکم ہے دوڑنے کا، اور وہاں عجیب مستی میں لوگ دوڑ رہے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد و زن، جن سے دوڑا نہیں جاتا وہ ریڑیوں کے اندر ان کو ڈالا ہوا ہے، ان کو کھینچا جا رہا ہے، وہ بھی دوڑ رہے ہیں۔ میلین اخضرین کے اندر تو جو ہے وہ عجیب سما ہوتا ہے، سروں کا سمندر نظر آتا ہے۔ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے، دوڑے جا رہے ہیں، مقصد کیا؟ حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا، حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، اور وہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش تھی، اور یہاں حاجی کے ساتھ بیٹا بھی دوڑ رہا ہوتا ہے، ماں بیٹا باپ بیٹا کٹھے دوڑ رہے ہیں، پانی کی بوتل بغل میں ہے لیکن دوڑ رہے ہیں۔ تو کیا یہ پانی کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ نہیں۔ بیٹے کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ اور حضرت حاجرہ نے اس وادی غیر ذی زرع کے اندر جس طرح جرأت و استقامت کا ثبوت فراہم کیا، آپ نے علماء سے سنا، تفصیل کا وقت نہیں، کہ جب جناب خلیل علیہ السلام سیدہ حاجرہ کو چھوڑ کے واپس پلٹنے لگے تو یہ سحر کا وقت تھا، تو حضرت حاجرہ بھر کے ان کا دامن تھام لیا، تمسکت بعضیالہ، دامن تھام کے پوچھنے لگی اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ وہاں انسانی وجود کیا، حیوانی وجود بھی نہیں تھا۔ مورخ اسلام حفیظ جلندری اس جگہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی ہے جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر وہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ محیط پہاڑوں میں دن کو ڈر لگے، عورت ذات اور معصوم بچہ گود میں، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ کوئی ہمسائیگی، عورت کا وجود۔ حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جانے لگے دامن تھام لیا، کہا اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہ دیا۔ پھر قدم اٹھایا تو آگے بڑھی،
پاک تینت خاتون نے پھر دامن پکڑا، کہا اس تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تو ہیں لیکن جواب کوئی نہیں دیا۔ پھر قدم اٹھایا اور پھر دامن کو پکڑ کے کہا اس غربت و تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ میرا نونہال جو میری امیدوں کا چراغ ہے یہ ضائع نہ ہو جائے کہیں، اور یہاں پانی بھی نہیں ہے، اور میں عورت ذات کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے؟ حضرت خلیل علیہ السلام نے پھر جواب نہ دیا تو حضرت ہاجرہ نے بات کو بھانپ لیا اور کہا کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ قال نعم، کہا ہاں، کہا پھر آپ جائیے، آپ خیر سے جائیے، اگر اس کا یہ حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر ان پتھروں میں اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ رکی، جہاں دن کو ڈر لگتا ہے، جہاں مردوں کے کلیجے اور پتے پانی پانی ہو جائیں، وہاں وہ خاتون رکی، عورت کا وجود، معصوم بچہ گود میں، تنہائی، غربت، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، انسانی وجود کوئی نہیں، ہمسائیگی کوئی نہیں، حشرات الارض بھی نہیں پائے جاتے، زمین پہ گھاس بھی نہیں اگی ہوئی، اور رات کا لمحہ حضرت خلیل چھوڑ کے جا رہے، کہا جائیے آپ خیر سے جائیے، اگر اس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جرأت اور عظیمت کی جو داستان رقم کی، اور پھر بیٹے کے لیے بے تابانہ دوڑ رہی ہیں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، اللہ کے حکم کے لیے یہاں رکی، کہا میری بندی میرے حکم کے لیے تو نے حد کر دی۔ ایک عورت سے یہ تصور کہ وہ اس تنہائی اور غربت میں رہے، اور پھر اس اعتماد اور یقین سے خامد کو رخصت کرے کہ آنکھ کے گوشے کو بھیگنے بھی نہ دے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اگر آنکھ کا گوشہ بھیگ گیا تو کہیں یہ نافرمانی نہ ہو جائے، یہ تیری استقامت، یہ تیری جرأت، تو پھر دیکھ اگر تو نے یہ 7 چکر لگائے تھے، تیری راہوں پہ نبیوں کو بھی دوڑاؤں گا، تیری راہوں پہ ولیوں کو بھی دوڑاؤں گا، قیامت تک لوگ دوڑتے رہیں گے۔ وہ اعزاز اور وہ پروٹوکول دیا، نبی بھی دوڑ رہے ہیں، ولی بھی دوڑ رہے ہیں، غوث کتب ابدال بھی دوڑ رہے ہیں، ان راہوں پہ کیا کون کون نہیں دوڑا، خود امام الانبیاء ان راہوں پہ دوڑے ہیں۔ کہا دن کو جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے، رات کو جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے، پچھلے پہر جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے، سروں کا سمندر ہے، برستی بارش میں دیکھیں دوڑ لگی ہے، کڑکتی دھوپ میں دیکھیں دوڑ لگی ہے، اب تو وہاں بڑا کچھ بن گیا، جب کچھ نہیں تھا پھر بھی دوڑ لگی تھی، کبھی وہ سائی موقوف نہیں ہوئی، لوگ دوڑے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں، چاہیے کیا؟ کچھ بھی نہیں چاہیے، پانی چاہیے نہیں، بیٹا چاہیے نہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کہا میری بندی تو نے حد کر دی، اب قیامت تک تیرے نام کے پھریرے لہراتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھو یہ بھی ماضی سے میں جوڑا جا رہا ہے، اب آگے بڑھ جائیں، جب سائی مکمل کر لیں تو قصر کرائیں یا حلق کروائیں، سر مڈوا دیں۔ یہ سر کیوں مڈوایا گیا؟ اس لیے کہ بال اتر جائیں، پھر غسل ہوگا، احرام اتر جائے گا تو انسان ہلکا پھلکا ہو جائے گا، تر و تازہ ہو جائے گا، بال اتر جائیں گے۔ یہ مقصد اگر ہوتا تو جس کے بال ہوتے اس کو تو حکم دیا جاتا، لیکن حکم ہے کہ ایک شخص پیدائشی طور پہ گنجا ہے، اس کے سر پہ ایک بال بھی نہیں ہے، اب اس کو حکم ہے کہ وہ خالی استرا لے اور اپنے سر پہ پھیرے۔ امراض الموسیٰ للکوسیٰ فی الحج، وہ لے استرا اور اپنے سر کے اوپر، جلد کے اوپر خالی پھیرے، کوئی اسے دیکھے یوں کرتا ہوا تو کہے گا کہ یہ اس کی عقل ٹھیک ہے، سر پہ تو بال بھی نہیں، استرا پھیر رہا ہے، بال ہوں تو استرا پھیرے، تو وہ اسے کہے گا میاں بالوں کو اتارنے کے لیے استرا کوئی نہیں پھیرتا، یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیں پورا حج، دیکھ لیں رمی جمار، دیکھ لیں شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو نظر آیا تھا شیطان، حاجی کو نظر آتا ہے؟ اسلام تو ایک لمحہ بھی بے مقصد گزارنے سے روکتا ہے کہ ایک کام بھی بے مقصد نہ کرو۔ یہاں شیطان نظر بھی نہیں آ رہا اور پھر بھی کنکر پھینکے جا رہے ہیں۔ حضور کا نام آتا ہے نا لبوں پہ، ہم چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، بس طبیعتیں معترض ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار مسند فردوس دہلمی کی روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب چلتے تھے پیچھے آواز آتی تھی، پوچھا مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تیری پشت میں نور مصطفیٰ رکھا ہے، فرشتے اس کی زیارت کے لیے تیرے پیچھے چلتے ہیں۔ کہا مالک وہ نور تو میں بھی دیکھنا چاہوں گا۔ کہا پھر اپنے ناخنوں میں دیکھو، جب ناخنوں میں ظہور ہوا تو چوم کے آنکھوں سے لگا لیا۔ تو ہم بھی اس سنت کو ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو لکیر کی فقیری ہے، انہیں تو نظر آیا تھا، تمہیں نظر آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مینا میں تمہیں نظر آتا ہے؟
تمہیں نظر نہیں آتا لکیر کے فقیر وہاں بنتے ہو کہ نہیں؟ تم اس لکیر کے فقیر ہو، ہم اس لکیر کے فقیر بھی ہیں اور اس لکیر کے فقیر بھی ہیں۔ نظر آئے نہ آئے لیکن چوم کی آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ یار کی سنت کو تو ادا کر رہے ہیں۔ تو پورا حج دیکھ لیں، ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑا جا رہا ہے، یہ حج کا ایک جو ہے وہ بنیادی مقصد تھا۔ حج کے اور بھی کچھ مقاصد ہیں، لیکن وقت میرے سامنے اتنا ہے کہ اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے کسی اور عنوان سے گفتگو کروں۔ صرف 2 جملے۔ حج ہو گیا، واجبات بھی ادا ہو گئے، سنن بھی ادا ہو گئے اس کے، اور اس کے اراکین بھی ادا ہو گئے۔ اب حج مکمل ہو گیا، اب کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھیں۔